اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے درس کا عنوان زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پہ فرض ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے، اور اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ قسط کے لحاظ سے جتنا ممکن ہو سکا ہم بالترتیب ان دروس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے۔ 32 ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نماز جیسی عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم بنیادی اور اساسی رکن ہے۔ جس طرح نماز اور روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن ان دو چیزوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز اور روزہ جو ہے وہ عظیم عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، کہ یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ اس کے انجام دینے سے انسان کا وجود، انسان کا روح اور انسان کا جسم طاہر ہوتا ہے، ظاہراً اور باطناً۔ اور زکوٰۃ ایسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان کا مال جو ہے وہ طاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کو 82 مقامات پر تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اس کی اتنی افادیت ہے اور اتنی یہ ایک لازم عبادت ہے، یہ ایک اہم رکن اسلام ہے کہ جس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے 82 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، تاکید کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، مختلف صیغوں کے ساتھ اور مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کا مال طاہر ہوتا ہے، انسان کی غذا طاہر ہوتی ہے، انسان کا لباس طاہر ہوتا ہے، انسان جو ہے دنیا میں اور آخرت میں کمالات تک پہنچتا ہے۔ یہ انفال فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس واجب کے ادا کرنے سے انسان جو ہے وہ قرب خدا حاصل کرتا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے اسے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشت ان سونے اور چاندی سے داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے اور دوسرے بھی مقامات پہ اللہ رب العزت نے متنبع کیا ہے صاحبان مال کو کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اپنے مال کو طاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا اور بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب کی خبر بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اموال کو جمع کرتے ہیں۔ چوتھا ہے مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کے دل اسلام کے لیے نرم نہیں ہوئے اور یا مملکت اسلامی کے لیے ان کے دل نرم نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کے دل اسلام، مسلمانوں اور اسلامی مملکت کے لیے ان کے دل نرم رہیں۔ پانچواں مصرف رقاب یعنی وہ لوگ جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ وہ غلامی سے نجات حاصل کریں۔ اور چھٹا مصرف جو ہے وہ غارمین ہیں۔ غارمین سے مراد وہ افراد ہیں جو مقروض ہیں لیکن اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو غارمین کہا گیا ہے، اور ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کریں۔ اور ساتواں مصرف جو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا وہ ہے فی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ کا ساتواں مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بنیادی جو چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں زکوٰۃ کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1656 فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ 9 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 گندم، جو، کھجور، کشمش، سونا چاندی، اونٹ، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، گائے، اور اس کے جو زمرے میں، ان چیزوں کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا اس میں جوار بھی آ جائے گی، باجرہ جو مثلا جن علاقوں میں کھایا جاتا ہے بطور غذا کے طور پہ روٹی جس کی پکتی ہے، وہ چیزیں اس میں، چاول ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی آ جائیں گے جہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں چاول کھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں، 9 چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، باقی انہی کے دائرے کے اندر آئیں گی۔ فقہا نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ اصل ہیں 9 چیزیں، اور باقی جو اشیاء ہیں وہ ان کے زمرے میں آئیں گی۔ اگر کوئی شخص ان 9 چیزوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو تو ان شرائط کے تحت جن کا ذکر بعد میں ہوگا، اسے چاہیے کہ مقدار مقرر کی گئی ہے، جو مقدار مقرر گئی ہے اسے اس مصرف میں سے کسی ایک مصرف میں خرچ کرے جن کا حکم دیا گیا ہے۔
یعنی جو اوپر 7 مصرف بیان کیے گئے ان میں سے کسی ایک مصرف میں خرچ کرے۔ لیکن سب سے بہترین مصرف جو ہے زکوٰۃ کا وہ فقراء اور مساکین ہے۔ اگرچہ دوسرے بھی مہم ہیں مصرف، لیکن اول مصرف جو ہے وہ فقراء اور مساکین ہے، کہ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ وہ اپنی اس زکوٰۃ کی دی ہوئی چیز سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ نمبر آگے جو ہے اگلے بحث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ نمبر 1857 میں فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ سلط پر جو گندم کی طرح ایک نرم اناج ہے اور جو کی خاصیت رکھتا ہے، اور الس پر جو گندم جیسا ہوتا ہے اور سنا کے لوگوں کی غذا ہے، زکوٰۃ دی جائے۔ یعنی سلط ہے جو گندم کی طرح ہے اور جو کی خاصیت رکھتا ہے، اور الس جو ہے یہ بھی ایک طرح کی گندم کی اقسام میں سے ہے، جو اور گندم کی اقسام میں سے ہے جو ان سے ملتی جلتی ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور یہ جو چیز ذکر کی گئی ہے، سلط ہے یا الس ہے، یہ یمن میں ہوتی ہے، سنا کے لوگوں کی یہ غذا ہے۔ بعض جگہوں پہ جو ہے نا گندم ہمیشہ غذا نہیں ہوتی، اور بھی چیزیں غذا ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے خصوصاً اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جو چیز کثرت سے کھائی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جیسے الس اور سلط، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اگلا مسئلہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط، کہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1858 میں فرماتے ہیں زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، اور اس مال کا مالک بالغ، عاقل، آزاد ہو اور اس میں تصرف کر سکتا ہو۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مال جو ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو صاحب مال ہے وہ بالغ ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ عاقل ہو، اور چوتھی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف بھی کر سکتا ہو۔ تو جب یہ شرائط جمع ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگلا مسئلہ ہے 1859، اگر انسان 11 مہینے گائے، بھیڑ، اونٹ، بکریاں وغیرہ سونے یا چاندی کا مالک رہے تو اگرچہ 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اسے چاہیے کہ اگلے سال کی ابتدا کا حساب 12ویں مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے۔ جو دوسری جو اہم چیز ہے، بعض چیزیں جو ہیں ان میں زکوٰۃ جنس کے اوپر ہے، جنس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو جنس جب ہوگی تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلاً گندم ہوگی، جو ان کی ایک خاص موسم ہوتی ہے کہ جب گندم اور جو کی موسم ہوگی تو تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کھجور کا بھی ایک موسم ہے، اور کشمش جو انگور سے بنائی جاتی ہے، جب تک انگور رہے گا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جب انگور کشمش میں بدل جائے گا تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے اجناس کے اوپر زکوٰۃ۔ دوسرا جو اس کا ہے وہ ہے اغنام۔ اغنام کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس میں شرط ہے کہ حول کامل جو ہے وہ انسان کے ملکیت میں رہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ایک ان کا نصاب مقرر ہے، پھر اس نصاب کے بعد جو ہے
حول کامل جو ہے وہ اس مالک کے پاس رہیں۔ اسی طرح بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ 12 مہینے تک، حول کامل سے مراد 1 سال ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ 12 مہینے 11 مہینے اور کچھ دن جو ہے اگر رہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ اگلے سال کی ابتدا کا حساب جو ہے وہ 12ویں مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے، تاکہ جو ہے وہ 1 سال کامل ہو جائے، تب اگلے سال کا وہ کی ابتدا کو شمار کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1860 ہے، اگر گائے، بھیڑ یا سونے چاندی کا مالک سال کے دوران بالغ ہو جائے، مثلا اگر کوئی بچہ پہلی محرم کو 40 بھیڑوں کا مالک ہو اور 2 مہینے کے بعد بالغ ہو جائے تو اگرچہ پہلی محرم سے 11 مہینے گزر جائیں لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بالغ ہونے کے 11 مہینے گزرنے کے بعد واجب ہوگی۔ اس میں وہ کیونکہ بنیادی طور پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاحب مال کا بالغ ہونا شرط ہے، کہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو اور اپنے مال پہ تصرف کر سکتا ہو اور اس کا مال جو ہے وہ نصاب تک ہو۔ آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا بھیڑیں جو ہیں وہ 40 بھیڑیں ہوں گی تو وہ ایک نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا۔ اگر وہ کسی بچے کی ملکیت ہیں، پہلی محرم کو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، یعنی وہ نصاب تک پہنچ گئی ہے، نصاب ہے، لیکن جو مالک ہے بچہ وہ بالغ نہیں ہے، وہ 2 مہینے بعد بالغ ہوگا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے 11 مہینے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی پہلی محرم سے اس کا شمار نہیں کریں گے بلکہ اس طریق سے شامل کریں گے، اس تاریخ سے شمار کریں گے، تاریخ سے شمار کریں گے جس تاریخ کو بچہ بالغ ہوا ہے، اور جب بلوغ ہونے کے بعد 11 مہینے سے زیادہ گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 1861 میں فرماتے ہیں گندم اور جو پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہیں گندم اور جو کہا جائے، اور کشمش پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ انگور ہوں، اور کھجور پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب عرب اسے تمر کہیں، یعنی گندم اور جو کی زکوٰۃ دینے کا وقت کھلیان گہنے اور بھوسا الگ کرنے کا ہے، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ دینے کا وقت وہ ہے جب وہ خشک ہو جائیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا کہ گندم اور جو پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب گندم کو گندم اور جو کو جو کہا جائے، کہ یہ گندم ہے اور یہ جو ہے، یعنی وہ کب کہیں گے جب وہ پک جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کا گاہ گہ جائے گا اور اس کے بعد بھوسا جو ہے وہ اس کا الگ ہو جائے گا اور اس کا اناج الگ ہو جائے گا، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اب گندم اور جو کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اسی طرح کشمش پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ انگور ہوں، اور کھجور پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب عرب اسے تمر کہیں۔ تمر اگرچہ عربی میں جو ہے وہ کھجور کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی آگے دقیق فرق ہے کہ تمر کس کو کہیں گے اور دوسری کھجور کس کے اوپر صادق آتا ہے، جب وہ پیلی ہو جائے، دانے مکمل ہو جائیں، پیلے ہو جائیں، تب اس کو وہ تمر کہیں گے وغیرہ، یہ اس کی تفصیل ہے، دقیق تفصیل ہے۔ جب گندم اور جو تو بتا دیا، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ دینے کا وقت وہ ہے جب وہ خشک ہو جائے، یعنی کھجور الگ ہو جائے درخت سے اور وہ خشک ہو جائے، اور اسی طرح انگور سے کشمش بنائی جائے، اور کشمش جب خشک ہو جائے گی تو اس وقت زکوٰۃ دینے کا وقت ہوتا ہے۔
مسئلہ نمبر 1862، گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت، جو کہ سابقہ مسئلہ میں بتایا گیا ہے، اگر ان کا مالک بالغ، عاقل اور آزاد ہو اور ان میں تصرف کرنے پر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ دے، اور اگر بالغ یا عاقل نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ تصرف کرنے پہ بھی قادر ہو۔ مثلا ایک بندے کا کھیت ہے، گندم پک چکی ہے، یا گندم یعنی دانے، اناج اور بھوسا الگ ہو چکا ہے، لیکن کسی ظالم نے، کسی وڈیرے نے، کسی ذمہ دار نے، کسی سیاستدان نے اس کے کھیت کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی فصل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، یا کسی ظالم حکمران نے اس کی گندم کے اوپر، جو اس کے کھجور کے اوپر، جو اس کی کشمش کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ مالک تو ہے لیکن تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ غیر کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح اونٹ، بھیڑ، بکریاں بھی ہیں، ان کا نصاب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن صاحب مال جو ہے عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن وہ کسی ظالم کے پاس، ظالم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، خواہ وہ حاکم ہو یا غیر حاکم ہو، اس کے تصرف میں نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی کہ نصاب بھی ہو، مال نصاب تک پہنچ جائے، اور مالک جو ہے وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، اور تصرف پر قدرت بھی رکھتا ہو، تو تب جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر وہ باقی شرائط اس کے اندر موجود ہیں، 4 شرطیں موجود ہیں، لیکن 5ویں شرط اس میں مفقود ہے، یعنی وہ اس کا مال ہے لیکن اس پہ اس کا تصرف نہیں ہے، تصرف پر قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ باقی تفصیل اور باقی مسائل جو ہے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔